تو ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل NUC کلاسز میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جسوں کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن درست طریقے سے نہیں پڑھنا آتا، جو قرآن کا حق ہے۔ تو آج میں یہی سکھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی بھائی اور بہنیں قرآن پڑھنا چاہتی ہیں لیکن شرماتی ہیں، کسی سے سیکھ نہیں سکتی، ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے کہ ہم قرآن کو کیسے اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ دیکھیے، علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول التجوید کے اندر قاری کی کتاب ہے، اس میں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ اللَّازِمٌ مَن لَّم يُجَوِّدْ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے موافق پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو آج ہم انہی باتوں کے لیے چرچا کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کے بیچ کون کون سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے، کیا ہم قرآن کو کیسے سیکھیں آسانی سے؟ یعنی ہمیں قرآن تو پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمیں کیسے سیکھنا ہے؟ عمر بھی زیادہ ہو گئی، پہلے کی تو بات رہی نہیں۔ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کو کیسے سیکھیں آسانی سے۔ دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہمیں کن باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے، ہمیں کن باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنا آسانی سے آ جائے گا۔ تیسرا یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنے دن میں ہم کتنے دن میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا مدعا ہوتا ہے کہ ہم کتنے دن میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چوتھا جو سوال اٹھ رہا ہے، اور ہمیں کون کون سی کتابیں پڑھنی ہوگی۔ پہلا تھا یہ کہ ہم کتنے دن میں سیکھ جائیں گے، آسانی سے سیکھ پائیں گے کہ نہیں سیکھ پائیں گے، بہت سارا مسئلہ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کو ہم جتنی جلدی سیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن دوسرا سوال جو ہے، ہمیں کن باتوں پر دھیان دینا ہوگا، تو ہمیں وہی بات پر دھیان دینا ہوگا جو زیادہ ضروری ہے، جیسے حروف تہجی ہوا، زبر زیر پیش ہوا، تو انہیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنی جلدی ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، ہم کتنے دن میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے، اگر اللہ چاہے اور آپ نے محنت کیا تو ایک دن میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وقت بھی لگ سکتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا سوال جو ہے، اور ہمیں کون کون سی کتابیں پڑھنی ہوگی، تو ابھی جو سیکھنے کے لیے جو ہر مدارس اپناتا ہے کتاب، جس کو نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ نورانی قاعدہ اچھے سے پڑھ لیے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ قرآن پاک کو بآسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی اور دشواری کی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کو سیکھنا آسان ہے، اس کے تلفظات کو ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ قرآن پاک کے موافق جو طریقہ ہے ان کا پڑھنے کا، اس حساب سے آج کل ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اسی پہ ہم آج محنت کریں گے، اور آپ لوگ میرا سپورٹ کیجئے۔ میں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور کہیں جا کر سیکھ نہیں سکتے، تو آپ لوگ میرا سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد میں لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے پھر آتا ہوں۔ تو اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں کہ تختی نمبر 1 میں ہم آئے ہیں۔ کتنے میں؟ تختی نمبر 1 میں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ ایک نورانی قاعدہ خرید لیجئے گا تو اچھا ہوگا، 10 روپے میں دیتا ہے، اس سے آپ کو بہت ساری نالج مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے تختی نمبر 1 میں، تختی نمبر 1 میں جس کا نام ہے مفردات۔ تختی نمبر 1 ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ مفردات۔ مفردات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم مفردات کہتے ہیں تو اس کا میننگ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف جو ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے، الگ الگ حرفوں کو ہی مفردات کہا جاتا ہے۔ لیکن حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک کا جو پورا نام ہے اوریجنل، اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اور الگ الگ جو حروف ہے، جیسے الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، ایسے ہی الگ الگ حرف جو ہوتا ہے اس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ اور الف سے لے کر یا تک کا نام جو ہے وہ حروف تہجی ہے۔ تو حروف تہجی کل 29 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں حروف تہجی۔ اب ہمیں اگر قرآن اچھے سے پڑھنا ہے، دھڑلے سے پڑھنا ہے، صحیح سے سیکھنا ہے قرآن کو، تو ہمیں حروف تہجی کی مشق کرنی ہوگی کہ کون سے حرف پہ کتنے نقطے ہوتے ہیں، کون سا حرف کس طرف مڑا ہوتا ہے، کون سا حرف کتنا بڑا ہوتا ہے، کون سے حرف کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے ہم حروف تہجی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہے الف۔
الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے, الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوگا, نہ اس پر زبر ہوگا, نہ زیر ہوگا, نہ نقطہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر زبر یا زیر یا پیش اگر کچھ آ جائے تو وہ الف نہیں رہ جائے گا بلکہ حمزہ میں داخل ہو جائے گا. یاد رکھیے گا ایک بات, الف اور با, ہمیشہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. آپ لوگ کو نقطے یاد کرنے ہوں گے اور آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا. با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ تا ہے, تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں. جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ جو حضرات قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں چاہت ہے, جو نہیں سیکھ پا رہے ہیں ان کے لیے بالکل شروعات سے اور میں آپ کو یہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ جب تک آپ قرآن پڑھنا سیکھ نہیں جائیں گے, جب تک میں چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو. ایک بات یاد رکھیے گا, سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں. جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. ہا ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جیسا یہ بڑا والا ہا ہے, اس کو ہم بڑی ہا بولتے ہیں. ایک اور چھوٹے ہا بھی ہوتا ہے, یہ والا, یہ حلق سے نکلتا ہے, یہ اوپری حلق سے نکلتا ہے. خا کے اوپر ہمیشہ ایک نقطہ ہوتا ہے, آپ یاد رکھیے گا. دال ہمیشہ کیا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے. زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. را ہمیشہ خالی ہوگا اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا. یہ ہے سین, یہ چھوٹی سین کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے. بڑی شین کے اوپر تین نقطے ہوں گے. سواد ہمیشہ خالی رہے گا. زواد کے اوپر ایک نقطے ہوں گے. تو کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. زا کے اوپر ایک نقطے ہوتے ہیں. عین ہمیشہ خالی رہتا ہے اور غین کے اوپر ایک نقطے ہوتے ہیں. آپ تھوڑا حرف کو صحیح سے دیکھ لیجئے گا, یہ بورڈ ہے اور موٹا مارکر ہے اس لیے تھوڑا رائٹنگ بھی نہیں بیٹھا ہے, معاف کیجئے گا. غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور فا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے. قاف, یہ بڑی قاف ہے, جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے وہ بڑی قاف کہلاتا ہے اور جس کے اوپر نہیں ہوتا ہے وہ چھوٹی قاف کہلاتا ہے. یہ قاف ہے اور یہاں پر ایک اور قاف آئے گا, یہ چھوٹی قاف کہلائے گا. یہ مارکر نہیں چل رہا ہے, دوسرا مارکر لے لیتے ہیں. یہ والا چھوٹی قاف کہلائے گا, یاد رکھیے گا. جس کے اوپر نقطے نہیں ہوں گے یہ چھوٹی قاف کہلائے گا. یہ لام ہے اور یہ میم ہے. لام کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا, میم کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور واو کے اوپر نقطے نہیں ہوتے. ہا کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا. حمزہ کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا. یا کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا, لیکن بڑی یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. بک میں, ہماری کتاب میں اس کے نیچے بھی دو نقطہ دیا گیا ہے. آپ دے بھی سکتے ہیں, یاد بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جب یہ لگ جاتا ہے تو نقطے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ جب ہم کسی حرف کے ساتھ یا کو ملاتے ہیں یا تو نقطہ لگتا ہے یا یہ پورا کا پورا حرف لگتا ہے. تو آپ اس کو جب ہم آگے چلیں گے تب سمجھیں گے. تو میرے بھائیو, آپ کو بس سمجھنے کی اتنی ذرا سی بات یہ ہے کہ حروف تہجی کی مشق جتنی ہو جائے گی ہم سے, حروف تہجی ہم جتنا اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے, قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنی ہی آسانی ہمیں سہولیتیں ہوں گی. تو آپ یہاں سے یہاں تک سمجھ گئے اچھے طریقے سے. الف سے لے کر یا تک کا جو نام ہے اس کو حروف تہجی بولا جاتا ہے, اور جو الگ الگ حرف لکھا گیا ہے اس کو مفردات بولتے ہیں. آپ تختی نمبر 1 کے اوپر والے میں دیکھیے گا تو لکھا ہوگا تختی نمبر 1 مفردات. اور مفردات کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ الگ الگ حرف کو ہی مفردات بولا جاتا ہے. آج یہیں تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کل جو ہم پڑھیں گے تو اس کے آگے پڑھیں گے اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ آخر قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں پر اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ ہماری چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو آل پہ ضرور سلیکٹ کر لیں, تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے موبائل میں ترنت پہنچ جائے. شکریہ, جزاک اللہ.